بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 24واں سبق ہے۔ جب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے لیے یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ آگے حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے اور حج کے موسم میں دنیا کے کونے کونے سے الگ الگ ملکوں سے الگ الگ خطوں سے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور محمد اپنی دعوت سے، اپنے کام سے، اپنے مشن سے بالکل غافل نہیں بیٹھے گا۔ وہ باہر سے جو حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے ان کے درمیان بھی اپنے دین کی دعوت چلائے گا۔ اور سب لوگ جانتے تھے آپ کی زبان کے اندر وہ کشش تھی، وہ مقناطیسی اثر تھا، جو آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا عاشق، آپ کا گرویدہ اور آپ کا پیرو ہو کر رہ جاتا۔ یہ آپ کی زبان میں تاثیر ایسی اللہ نے رکھی تھی، جو بھی آپ کی بات کو سن لیتا بس وہ آپ کا عاشق اور آپ کا شیدائی بن جاتا۔ اچھی طریقے سے مکے کے لوگ جانتے تھے کہ محمد کی زبان میں ایسا خطرناک اثر ہے، جو اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کی گرویدہ اور اس کا عاشق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، ایک سازش رچی، ایک مکر کیا کہ ہم ایک ایسا منصوبہ بنائیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ڈال دیں اور لوگوں کو آپ سے دور کر دیں، متنفر کر دیں، کوئی آپ کی بات ہی نہ سنے۔ اس کے لیے انہوں نے تدبیر یہ کی کہ مکے کے چاروں طرف جتنے بھی راستے ہیں، جن جن راستوں سے لوگ باہر سے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں، ہر راستے کے اندر ہمارے آدمیوں کو بٹھا دو اور باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ آدمی بتائیں کہ ہمارے مکے کے اندر ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے، جس کی زبان میں ایسا خطرناک جادو ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کی باتیں ایسی ہیں باپ کو بیٹے سے جدا کر دے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، ماں کو بیٹی سے جدا کر دے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دے، خاندان کو خاندان سے جدا کر دے، ایسی اس کی باتیں ہیں۔ اس لیے باہر سے آنے والے ہر آدمی کو بتا دے کہ کوئی اس کی بات نہ سننا۔ اب انہوں نے مکے کے چاروں طرف میں، چاروں اطراف کے اندر جو جو راستے تھے، ان راستوں سے لوگ مکے میں داخل ہوتے تھے، ان راستوں پر بٹھا دیا لوگوں کو۔ ہر آنے والے شخص سے یہ لوگ کہتے کہ ہمارے مکے شہر کے اندر ایک محمد نامی آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی زبان میں ایسا خطرناک جادو ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے سامنے والا اس کی بات مانے بغیر اور اس کا اثر لیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا اس کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے اور اللہ نے اثر رکھا ہے۔ انہی دنوں کے اندر حضرت طفیل بن عمر دوسی، یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے اور مکے سے بہت دور رہتے تھے اور کبھی کبھی مکے اپنے کام سے آیا کرتے تھے۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ مکے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے،
لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ بالکل طفیل بن عمرو دوسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ اپنے کسی کام کے لیے مکہ میں آئے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں جیسے ہی مکے میں داخل ہوا، مکے کے بڑے بڑے سب سردار جو مشرکوں کے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، سب میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے طفیل بن عمرو، تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، اپنی قوم کے سردار ہو، ہماری بات کو اچھی طرح سنو۔ پھر انہوں نے مجھے بٹھا کر کے میرے سامنے محمد کی اتنی برائیاں کی، اتنی نفرتیں مجھے سنائی، میرے دل میں بھی نبی کی نفرت آنے لگی ان کی باتیں سن کر کے، اور میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اس آدمی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی کہ کبھی اگر میں اس کو دیکھ بھی لوں تو میں اس کی کوئی بات نہ سنوں، اس لیے میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی۔ اور پھر طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ گیا، مکے میں بیت اللہ گیا، بیت اللہ کے اندر اس وقت جو بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی بھی اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ بھی ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف گئے۔ دیکھا ایک آدمی ہے جو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے بہت سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں نے جب ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھا، مجھے بہت پسند آیا یہ طریقہ، کتنا سکون والا، آرام والا، ایک آدمی ہاتھ باندھ کر کے سکون کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ پھر میں اندر گیا، اندر جا کر کے جب میں برکت حاصل کر رہا تھا ان بتوں سے، تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اتنا بڑا قوم کا سردار، عقل مند آدمی، شاعر آدمی اور اپنی قوم کا لیڈر آدمی، کیا کسی آدمی کا کلام مجھ پر اثر کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی کہ دیکھو میں باتیں تو سنوں، ان کی باتیں ہیں کیسی۔ میں نے جب ان کی اپنی کانوں سے روئی نکال کر کے میں جب ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے باتیں کی، بس انہوں نے جب مجھ سے باتیں کی، وہ باتیں میرے دل کو لگ گئی، میرے دل کو بھا گئی، مجھ پر اثر کر گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ کون سے دین کی دعوت دیتے ہو؟ یہاں کے لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں بہت برائیاں سنائی، یہاں تک کہ میرے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر کے میرے دل کے اندر آپ کے لیے ایک عظمت اور ایک عزت پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ اپنا کوئی کلام سنائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی مختصر صورتیں دو پڑھ کے سنائی۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں جب میں نے یہ کلام سنا، بس میں آپ کا عاشق ہو گیا، میں سمجھ گیا اتنا بڑا میں شاعر ہوں۔ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، یہ جادوگروں کا کلام نہیں ہے، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، یہ تو واقعی رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر کوئی تاثیر ایسی تھی، میں بہت بڑا شاعر تھا خود، شاعروں کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، اور پھر میں نے آپ سے میں چند دن اور مکے میں رہا، اور ان دنوں میں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتا رہا، قرآن کو حفظ کرتا رہا، قرآن کو سیکھتا رہا، قرآن کی مفہوم کو تفسیر کو سیکھتا رہا۔ اور جب میں چند دنوں کے بعد میں واپس اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے لگا
تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب میں واپس اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں اور میں وہاں جا کر کے قوم کو دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام کا پیغام سناؤں گا، آپ میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی دے جس نشانی کو بتلا کر کے میں اپنی قوم کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں کہ میں برحق دین پر ہوں، میں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ برحق دین ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی، اے اللہ طفیل بن عمر کو کوئی ایسی علامت اور نشانی دے دے جس کے ذریعے سے یہ اپنے قوم کو متوجہ کرنے لگے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہوا، میری دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی کے اندر ایک نور چمکنے لگا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا جو نور ہے، اس نور کو لوگ دیکھ کر لوگ تو سمجھیں گے نہیں، وہ کہیں گے دیکھو اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کیا، تو اس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے اور اس کو وہ لوگ بیماری سمجھیں گے۔ اس لیے آپ دعا کرو کہ یہ نور یہاں سے منتقل ہو کر میری جو عصا ہے، اس عصا اور میرے ہاتھ میں جو یہ لاٹھی ہے، اس کے سرے کے اندر آ جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، یہ نور یہاں سے منتقل ہو کر کے ان کی عصا کے سرے میں پہنچ گیا اور وہ قندیل کی طرح، چمنی کی طرح جلتا تھا اور اس میں ایک لائٹ اور نور روشنی نکلتی تھی۔ پھر یہ اپنے قبیلہ دوس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے سامنے اسلام کے پیغام کو اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ ابو ہریرہ جو ان کے قبیلے کے تھے، یہ بلا تردد ان کی باتوں کو سن کر ایمان میں داخل ہوئے، اور باقی کچھ لوگ اور بھی داخل ہوئے، لیکن بڑا مجموعہ داخل نہیں ہوا۔ پھر یہ دوبارہ چند دنوں کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس تبلیغ کے اور دین کی دعوت کے کام کو آسان کر دے۔ میں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا، آپ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر ان کو نصیحت کی، اب جاؤ اپنے قوم کے پاس، ان کو دعوت دو اور نرمی کا اختیار کرنا، ان کے ساتھ سختی مت برتنا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ طفیل بن عمر دوسی واپس اپنے قبیلے کے پاس گئے اور ان کو پھر دین کی دعوت دی۔ 70 یا 80 گھرانے ایمان میں داخل ہوئے اور ان کو لے کر کے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور پھر یہ قبیلہ دوست کے لوگ جنگ خیبر کے پاس سب جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے لوگوں نے نبی کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اس کا الٹا اثر ہوا۔ یوں تو ہو سکتا تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ نبی کے بارے میں سنتے ہی نہ، آپ جن لوگوں تک پہنچتے ان تک ہی پیغام پہنچتا، لیکن یہ آنے والے ہر فرد کو کہتے تھے ہمارے مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ تو ان کی اس بات کی وجہ سے لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی، ایک طلب پیدا ہوئی، ایسا کیسا آدمی ہے، یہ سب لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اس کی بات مت سننا، اب تو ہم ضرور اس کی بات سنیں گے۔ یوں لوگوں نے آپ کی بات کو سنا، اور بات کو سن کر کے آپ کے دین کو قبول کیا، اور دین کی اشاعت کے راستے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ترقی دینا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، جس کو رفعت دینا چاہے، جس کو مقام دینا چاہے، جس کو حیثیت دینا چاہے، اسے کون مٹا سکتا ہے، اسے کون دبا سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، اسے کون، اس چراغ کو کون بجھائے؟
جس کی حفاظت خود خدا کرے۔ جس چراغ کو اللہ روشن کرنا چاہتا ہے، اس کی روشنی سے پورے عالم کو منور کرنا چاہتا ہے، اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ اس چراغ کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس چراغ کو کون دبا سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے غیبی مدد فرمائی، اور ان کی جو سازش تھی یہ انہی پر الٹ گئی، اور ان کی سازش کی وجہ سے آپ کا دین اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا اور زیادہ لوگوں تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔